السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے ایک نئی کہانی جس کا نام ہے رابن ہوڈ۔ پیج نمبر 82 پر ہے یہ کہانی آپ کے ٹیکسٹ بک میں۔ رابن ہوڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت ہی ماہر تیر انداز تھا۔ آرچری میں وہ بہت ہی ماہر تھا اور تلوار بازی میں بھی وہ ایک بہت ہی ماہر انسان تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، وہ امیروں سے دولت لوٹتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، اسی لیے غریب لوگ، کامن لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے تھے۔ وہ آؤٹلا کس طرح بن گیا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ایکچولی وہ ایک اس تیر کمان کنٹیسٹ وہاں انعقاد ہوا تھا، اسی میں حصہ لینے کے لیے جاتا ہے، لیکن راستے میں اس کو کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ اس کو بالکل تنگ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، جب آپ مقابلہ ہم سے کرو گے، ہمیں ہراؤ گے، تبھی ہم آپ کو جانے کی اجازت دیں گے۔ وہ ان کو مقابلے میں ہراتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، الٹا وہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ بھاگتے بھاگتے ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی قتل کی وجہ سے پھر وہ کامزوں سے بچنے کے لیے جنگل میں رہتا ہے، وہ پھر آؤٹلا بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، وہ پھر مجرم بن جاتا ہے۔ جب وہ آؤٹلا بن جاتا ہے تو گورنمنٹ، جو وہاں کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہاں کی فوج ہوتی ہے، وہ اس کو پکڑنے کے لیے 200 پاؤنڈس کا انعام رکھتے ہیں۔ خاص کر ایک بالکل ایک کرپٹ آفیسر جو اس شہر کا ہوتا ہے، اس شہر کا نام ہوتا ہے ناٹنگہیم۔ اس کا ایک کرپٹ آفیسر ہوتا ہے، اس افسر کو ایکچولی وہ شریف کہتے ہیں۔ شریف مینز دس آفیسر، وہ بالکل کرپٹ آدمی ہوتا ہے، اور جس انسان کو رابن ہوڈ مارتا ہے وہ اس کا کزن ہوتا ہے، لہذا وہ رابن ہوڈ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت سی کہانیاں مشہور ہے کہ کس طرح وہ رابن ہوڈ اس کو دھوکہ دیتا ہے بار بار، اور پھر کس طرح رابن ہوڈ ایک اپنی گینگ بناتا ہے، اپنی پارٹی بناتا ہے، اپنا گروپ بناتا ہے، وہ پھر جنگل میں رہتے ہیں، اور جنگل میں رہ کر وہ امیر لوگوں سے جو کرپٹ ہوتے ہیں، خاص کر جو بالکل یہ ڈس آنیسٹ پرسنز ہوتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے رابن ہوڈ پیسہ کس طرح لوٹتا ہے اور پھر غریبوں میں بانٹتا ہے۔ غریب لوگ اسی لیے اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جبکہ وہ جو ڈس آنیسٹ پرسنز ہوتے ہیں، جو کرپٹ آفسرس ہوتے ہیں، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو پکڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو کہانی آپ کے سلیبس میں ہے، ایکچولی دس از اے پارٹ آف دیٹ ویری بگ اسٹوری، دیٹ ویری لانگ اسٹوری۔ اسی بڑی کہانی کا ایک چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی کہانی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، اس کے لیے بہت سی کتابیں مشہور ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے رابن ہوڈ اینڈ ہز میری مین، وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے دی ایڈونچرس آف رابن ہوڈ، یہ بھی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ دونوں کتابوں میں رابن ہوڈ ہی کا ذکر ہے۔ یہ تھی تھوڑی بہت انفارمیشن رابن ہوڈ کے بارے میں، وہ کون تھا، کس طرح وہ آؤٹلا بن گیا، کس طرح وہ باغی بن جاتا ہے، پھر باغی بن کر وہ کس طرح جنگل میں رہتا ہے۔ وہ جنگل کا نام ہوتا ہے شیڈ ووڈ فارسٹس، SHERWOOD، شیڈ ووڈ فارسٹس۔ پھر وہ کس طرح گینگ بناتا ہے، پھر وہ کس طرح امیروں سے پیسہ لوٹتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ اس کو عزت کرتے ہیں، کامن لوگ اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ Now let's read the story at page number 82. Robin Hood. Robin Hood's fame spread far and wide among the people of every class. رابن ہوڈ بالکل مشہور
ہو جاتا ہے، بالکل مشہور بن جاتا ہے، اس کا جو فیم ہوتا ہے وہ دور دراز علاقوں میں پھیل جاتا ہے، لوگ اس کو جاننے لگتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب ایوری کلاس، تمام لوگ پہلے پہلے اس کی عزت کرتے ہیں. ایوری ون نیو ہو ہی واز، سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کون ہے، اینڈ وٹ ہی ڈیڈ، اور وہ کیا کرتا ہے. سبوں کو پتہ ہے کہ رابن ہوڈ کون تھا اور وہ کیا کام کرتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، وہ امیروں سے پیسہ لیتا تھا، لوٹتا تھا، خاص کر ان آفیسروں سے، ان بے ایمان آدمیوں سے جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان سے وہ پیسہ لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا. The common people had made him their hero. اسی لیے جو عام آدمی تھے، جو غریب لوگ تھے، انہوں نے اس کو اپنا ہیرو بنایا تھا، وہ اس کو اپنا ہیرو مانتے تھے. Once Robin Hood and his friends were sitting under a tree in a forest. وہ ایک دن جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. They were enjoying، وہ بالکل مزے کر رہے ہیں. Eating bread and butter، روٹی کھاتے ہیں، گھی کھاتے ہیں بٹر کے ساتھ. All of them were in a slightly mischievous mood. آج ان کا موڈ بالکل کچھ شرارت کرنے کا تھا، شرارتی موڈ میں تھے، وہ ناٹی موڈ میں تھے، وہ کچھ انجوائے کرنا چاہتے تھے، وہ کوئی جوک کرنا چاہتے تھے. All of them were in a slightly mischievous mood. Suddenly they saw a man coming towards them. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف ایک آدمی آ رہا ہے. رابن ہوڈ نے ان سے کہا I think this fellow is a young miller. مجھے لگتا ہے یہ ملر کا بیٹا ہے. ملر ایکچولی چکی والا. پرانے زمانے میں یا آج کل بھی جو دور دراز گاؤں میں ہے، وہاں ایک چھوٹا سا کارخانہ ہوتا ہے جو پانی پر چلتا ہے، یا جس کو اب بھی وہ بیل چلاتے ہیں. یہ کارخانہ ہوتا ہے جہاں بالکل آٹا پیسا جاتا ہے، مسالے پیسے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کام وہ وہاں ہی کرتے ہیں. اسی کو ہم مل کہتے ہیں، چکی یا کارخانہ اس کو کہتے ہیں. اور ملر اس کارخانے کو چلانے والے یا اس کے مالک کو کہتے ہیں ملر. رابن ہوڈ نے کہا کہ I think this fellow is a young miller. مجھے لگتا ہے یہ ملر کا بیٹا ہے. By this time the man had come so near that they could see him clearly. اب بالکل وہ آدمی ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا، وہ اس کو بالکل دیکھ رہے تھے اچھی طرح. His clothes were dusted with flour. اس کے کپڑوں پر آٹے کی گھڑد موجود تھی، آٹا موجود تھا، جس سے بالکل یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بالکل ملر کا ہی بیٹا تھا. He carried a great sack of meal on his back. اس کی پیٹھ پر ایک بڑی بوری تھی، آٹے کی بوری. شاید وہ کہیں آٹے کی بوری ہی لے جا رہا تھا. As the man neared، جو ہی وہ نزدیک آ گیا، رابن ہوڈ scores surrounded him. رابن ہوڈ کے جو ساتھی تھے، scores here means friends یا companions ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ان کو بالکل اس کو گھیرے میں لیا. pretending to be robbers، اور انہوں نے بالکل پریٹینڈ کیا، اس کو دکھانے کے لیے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم لوٹنے والے ہیں. beware، خبردار. said the man. لیکن یہ ملر کا بیٹا تھا، یہ نہیں رہا. انہوں نے ان کو خبردار کہا. let me tell you that you are on Robin Hood's land. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ رابن ہوڈ کا جنگل ہے. یہاں رابن ہوڈ اس جنگل میں رہتا ہے، یہ اسی کی زمین ہے، یہ اسی کا ایریا ہے. If he finds you seeking to rob an honest craftsman, he will punish you. اگر اس کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک بالکل ایماندار آدمی کو، کرافٹس مین ہم پیشہ ور آدمی کو، کاریگر کو کہتے ہیں. Here it means a miller. اگر وہ سنے گا کہ آپ نے ایک ایماندار کاریگر کو، ایماندار مزدور کو یا ایماندار آدمی کو لوٹتے ہوئے دیکھا، تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو سزا دے گا، وہ آپ کو بالکل اس کے لیے سزا دے گا. The warning, however, did not push the scores back. کیونکہ وہ رابن ہوڈ کے آدمی تھے، لہذا اس وارننگ سے ان پر کچھ اثر نہیں پڑا.
وہ واپس نہیں چلی گئی, وہ ڈر نہیں گئی. The man then put his sack down and kneeled on the ground. اس آدمی نے پھر وہ بوری نیچے رکھی, آٹے کی بوری, اور بالکل گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. As he opened his bag, جو ہی اس نے اپنا بیگ کھولا, اپنی بوری کھولی, all the scores moved forward to see what he had. وہ تمام آدمی جو اس کے ارد گرد اس کو, جنہوں نے اس کو گھیرا تھا, وہ بالکل اس کے قریب آ گئی. The scores moved forward to see what he had. Suddenly the man threw the flour into their faces. انہوں نے جلدی سے بوری میں سے آٹا نکالا اپنے ہاتھ سے اور ان کی آنکھوں میں پھینکا. رابن ہوڈ laughed at the sight. رابن ہوڈ بالکل دور بیٹھا تھا, وہ بالکل ہنس پڑا. And asked the man who he was. اور اس آدمی سے کہا کہ آپ کون ہو. The man replied, I am a miller's son. میں ایک چکی والے کا بیٹا ہوں, ایک کارخانے والے کا بیٹا ہوں. رابن ہوڈ then praised the man. پھر انہوں نے اس کی تعریف کی, اس آدمی کی, for his wit. اس کی دانائی کی, اس کی عقل کی, and bravery. اس کی بہادری کی, and revealed his true identity. اور پھر اس کے سامنے اظہار کیا کہ میں ہی ایکچولی رابن ہوڈ ہوں, اور یہ میرے ساتھی ہے جنہوں نے آپ کو جھوٹ کہا تھا کہ ہم لٹیرے ہیں, ہم آپ کو لوٹنے آئے ہیں. This was the story about this Robin Hood. Robin Hood بالکل ایک مشہور سٹوری ہے کہ کس طرح وہ آؤٹلا بن جاتا ہے, پھر وہ کس طرح امیر لوگوں سے پیسہ لوٹتا ہے اور غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے. انشاءاللہ in next lecture we will do it textual questions, اور جو لینگویج ورک اور گرامر ورک ہوگی وہ بھی ہم کریں گے. Till that, goodbye.